صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت پہ رکھے، صحت اور ایمان کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہماری کون سی کلاس ہے؟ 8th۔ الحمدللہ الحمدللہ، آہستہ آہستہ آگے بڑھیں، الحمدللہ۔ کلاس کا آغاز کریں، تیار ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ آیات سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی شروع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات و دن کے آنے جانے میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور کون عقل والے؟ اللہ تعالیٰ نے عقل والے کنہیں کہا ہے؟ اولی الالباب۔ کنہیں کہا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے بھی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ آسمانوں زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد بیکار نہیں پیدا کیا۔ سبحانک، تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی انسان غور و فکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کس کے لیے پیدا کیا، اس کا فائدہ کس کو ہے، یہ کس کو سرو کر رہے ہیں، یہ کس کی سروس میں دن رات لگے ہوئے ہیں۔ یہ انسان کو سرو کر رہے ہیں، یہ انسان کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ مجھے، کیونکہ میں انسان ہوں، مجھے، میرے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ گویا ان میں سے ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ انسان کو سرو کرنا، انسان کی خدمت کے لیے انہیں پیدا کیا گیا۔ تو جس کے لیے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو کیا اسے بے مقصد پیدا کیا؟ ڈیفینیٹلی اس انسان کا بھی ایک مقصد ہے،
اور قرآن مجید یہ مقصد واضح کرتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ الذاریات کی آیت ہے، ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کے لیے انسان اس دنیا میں آیا ہے۔ اور جو کہا جاتا ہے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، یہ شعر تو ہمیں بہت موقعوں پر یاد آ جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں کبھی یاد نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے۔ تو انسان پھر ساتھ ہی یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ یہ سب کچھ تو میرے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور مجھے کس کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ گویا میرا بھی ایک مقصد ہے۔ اگر میں نے اپنا مقصد پورا نہ کیا تو بالکل اسی طرح جس طرح میں اپنے استعمال میں آنے والی وہ چیز جو اپنا مقصد پورا نہیں کرتی، میں اس کو پھینک دیتی ہوں، اسے جلا دیتی ہوں، میں اس کو ضائع کر دیتی ہوں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے بھی ضائع کر دے گا، آگ میں جلا دے گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا پھر کرتا ہے بندہ کہ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، فقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیدا کرنے کے مقصد کو، اپنی عبادت، اپنی بندگی، اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ان آیات کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد ہمارے آج کے ٹاپک کا جو ریویژن سیشن ہے، انا جو استعمال کیا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا آیات کے شروع میں ہی ان فی خلق السماوات والارض، آغاز انا سے ہوا ہے۔ جب ہم نے بیسک کورس میں جملہ اسمیہ کیا تھا نا، جملہ اسمیہ مکمل کرنے کے بعد اس میں پھر ہم نے زور پیدا کیا تھا۔ اب یہاں پر میں مرکبات کو سکپ کرتی ہوں، کیونکہ جملہ اسمیہ پڑھنے کے بعد ہم نے یہ پریکٹس کی تھی، یہ دیکھا تھا کہ کون کون سا مرکب جملہ اسمیہ میں مبتدا بن سکتا ہے، کون کون سا مرکب خبر بن سکتا ہے، اور کون سا مرکب کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ تو اس میں ہمیں ضرورت نہیں اتنی زیادہ ریویژن کرنے کی۔ تو ماشاءاللہ آپ کو مرکب اضافی بنانا آتا ہے، توصیفی کی آپ کو خوب سمجھ ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ بھول تو نہیں گئے؟ مرکب اشاری ویسے ہی بہت آسان، مرکب جاری بھی بہت آسان ہے، آپ کو بنانا آتا ہے، اور سمری ہم بنا چکے ہیں کہ مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری یہ مبتدا بن سکتے ہیں، جبکہ مرکب جاری کبھی مبتدا نہیں بن سکتا۔ مرکب توصیفی، مرکب اضافی خبر بن سکتے ہیں، مرکب اشاری کو ہم نے خبر کبھی بھی نہیں بنایا۔ اور یہ دیکھا تھا کہ مرکب جاری خبر کی غیر موجودگی میں خبر بن سکتا ہے۔ اس وقت تو ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ مرکب جاری کو شبہ جملہ کہتے ہیں اور یہ خبر بن سکتا ہے۔ یہ سب دہرانے کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کا طریقہ ہم نے دیکھا تھا کہ انا کو آپ جملہ اسمیہ کے شروع میں لے آئیں، انا کے ساتھ ہم لام بھی استعمال کر سکتے ہیں، جسے ہم لام تاکید کہتے ہیں۔ یہ ساری پچھلی باتیں آپ کو دہروا رہی ہوں میں۔ آپ جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دو صورتیں ہیں، ایک ہے لام اور دوسرا انا۔ ان کے استعمال سے ایک جیسی تاکید پیدا ہوتی ہے، لیکن ان دونوں میں زیادہ استعمال ہونے والا پارٹیکل جو ہے وہ ہے انا۔ لام کا استعمال قرآن مجید میں کم ہے لیکن کم، نسبتاً کم ہے۔ انا کا استعمال قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے۔ انا لام کے مقابلے میں ایک اعرابی تبدیلی بھی پیدا کرتا ہے۔ لام کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا،
بلکہ انا ایک اعرابی تبدیلی لاتا ہے، اور وہ اعرابی تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ وہ اعرابی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ انا جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، جبکہ لام کو یہ اعرابی تبدیلی نہیں لاتا، بلکہ لام جب داخل ہوتا ہے تو صرف اس کے ساتھ آگے جا کے کہیں اٹیچ ہو جاتا ہے، اس پر بیٹھ جاتا ہے، اس کے اعراب میں وہ کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا۔ تو انا جب جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے اور اس نے اس کے مبتدا کو نصب دے دی، تو اب ہم جملہ اسمیہ کے جو پارٹس ہیں نا، مبتدا اور خبر، ان کو اب مبتدا اور خبر نہیں کہیں گے، بلکہ اب ہم انہیں انا کا اسم اور انا کی خبر کہتے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بیسک کورس پہ ہم مکمل کر چکے ہیں، یاد ہے نا سب کو؟ میرے ساتھ کیا یا کہیں بھی کیا، یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہیں۔ جملے میں ڈبل زور پیدا کرنے کے لیے انا اور لام دونوں کا اکٹھا استعمال کر سکتے ہیں۔ اکٹھا سے مراد یہ ہے کہ دونوں کا ساتھ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ملا کے لکھے نہیں جائیں گے۔ انا ہمیشہ صدارت کلام چاہتا ہے، یعنی کلام کے شروع میں آنا چاہتا ہے، تو ہم انا کو بالکل شروع میں رکھتے ہیں اور لام کو آگے دھکیل دیتے ہیں، آگے پش کر دیتے ہیں، آگے دھکا دے دیتے ہیں۔ جب لام آگے چلا جاتا ہے تو اس کے آگے نارملی خبر ہوتی ہے، وہ اس پر بیٹھ جاتا ہے، یا اگلا جو بھی پارٹ ہوتا ہے، بعض اوقات حرف جر ہوتا ہے یا کچھ بھی۔ تو جیسے مثال ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، انا آیا اور پھر لام تاکید بھی آ گیا، لیکن انا جملے کے شروع میں آیا اور لام تاکید جملے میں آگے جا کے انا کے اسم کے بعد حرف جر فی پہ بیٹھ گیا، لفی لفی خسرن۔ تو ایسی صورت میں لام جس کا نام ہم نے پہلے شروع میں لام ابتدا رکھا تھا، یعنی لام کا نام جو ہے گرامر کی اصطلاح میں لام ابتدا بھی کہا جاتا ہے اس کو، لیکن جب یہ آگے چلا جاتا ہے، آگے دھکیل دیا جاتا ہے، آگے کو سلپ ہو جاتا ہے، تو اسے لام مزالقہ کہتے ہیں۔ مزحلقہ، میم زا ہا لام قاف ہا، مزحلقہ۔ اس کو پروننسیشن بالکل اچھے سے کیجیے گا، مزالحہ کا یا مزالحہ، یہ میرے سے بھی بعض اوقات میں نے بھی بولنے میں اس کی کافی پریکٹس کی ہے، پھر یہ آسانی سے نکلا، ورنہ یہ ذرا تھوڑا مشکل کرتا ہے، لیکن ہم اپنی آسانی کے لیے اسے لام تاکید ہی کہہ دیتے ہیں۔ تو گویا انا اور لام دونوں بھی جملے میں ڈبل زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، اور مزید زور پیدا کرنا چاہیں تو آپ شروع میں قسم لے آئیں۔ یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ اب اس ٹاپک کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور جو شروع میں آیات آپ کے سامنے رکھی تھی، اس میں سے آپ نے پہچاننا ہے کہ انا کا اسم کون سا ہے۔ آیات کے شروع کا پورشن آپ کے سامنے ہے، اس میں سے آپ انا کا اسم اور انا کی خبر کو پہچانیں۔ جی چیٹ میں ویٹ کر رہی ہوں آپ کا۔ انا کا اسم اور انا کی خبر کون سے ہیں؟ ادھر کچھ آیا نہیں جی۔ سماوات اسم ہے،
اسم خلق، خلق جو ہے وہ اس میں بینش کہہ رہی ہیں خلق ہے، اور آیات خبر ہے، سماوات والارض خبر ہے، خلق verb ہے، السماواتی والارض، اولی الالباب اس میں۔ چلیں میں بتاتی ہوں آپ کو کہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے کچھ تکے صحیح نہیں لگ رہے۔ شروع میں انا آ گیا، اب آپ کو پتا ہے کہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے، تو انا کے بعد آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ آ رہا ہے جار مجرور فی خلق السماواتی والارض، اور آگے واو عطفی آ رہا ہے عطف کے لیے، واختلاف اللیلی والنہاری، یہاں تک تو یہ چل رہا ہے۔ اب جار مجرور کا مجھے بتائیں کہ یہ جملہ اس میں ہمیں کبھی مبتدا بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا، بالکل نہیں بن سکتا، اور یہ ہم کلیئر کر چکے۔ جب یہ مبتدا نہیں بن سکتا تو پھر انا کا اسم بھی نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے نا؟ جب جملہ اسمیہ میں جار مجرور سے شروع ہو رہا ہے انا کے بعد کوئی جملہ، تو پھر اس کا مبتدا ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ کہیں آگے تو نہیں ہے۔ اگر آگے اس کا مبتدا آپ کو مل جائے، اگر معرفہ ملے، تو سمجھ جائیں کہ یہ اسلوب حصر کے لیے ہے۔ آپ نے حصر پیدا کرنا تھا ایمفسس کے لیے، تو آپ نے اسے مقدم کر کے مبتدا کو مؤخر کر دیا، اور اگر نکرہ ملے گا تو آپ مبتدا کو نکرہ لانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے مؤخر کر دیا، یہ صورت اختیار کی۔ اب انا کی یہ خبر ہو گئی فی خلق السماواتی والارضی، آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات و دن کے اختلاف میں کیا ہے؟ لآیات، لآیاتن، انا کا اسم آ رہا ہے، سمجھ آئی؟ تو اب تک جتنی باتیں کی تھیں وہ ساری کی ساری ان آیات میں کلیئر ہو جائیں گی۔ لآیاتن انا کا اسم ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، تو کیا یہ ہے منصوب؟ کیسے منصوب ہے؟ زیر آ رہی ہے لآیاتن، جمع مؤنث ہے، ماشاءاللہ بالکل درست ہے کہ یہ جمع مؤنث ہے، یہ منصوب ہے۔ آیاتن جمع سالم مؤنث، طالباتن طالباتن، نصب میں بھی طالباتن، جر میں بھی طالباتن، تو آیاتن اس کی کیا ہوگی؟ جمع سالم آیاتن آیاتن آیاتن، ساؤنڈ کے ساتھ یہ ہوگا۔ آپ اپنا پچھلا پڑھا ہوا سارا ساتھ ساتھ آپ نے لے کے چلنا ہے، یہ بات پکی ہونی چاہیے آپ کو۔ تو آیاتن منصوب ہے یہاں پر، انا کا اسم ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے اگر انا کو یہاں سے نکال دیں، انا کو بھی نکال دیں، لا بھی نکال دیں، تو سمپل جملہ کیسے بنتا؟ فی خلق السماواتی والارض واختلاف اللیل والنہار آیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو آیاتن جو تھا وہ مرفوع حالت میں ہوتا، تو یہ آیاتن جو ہے وہ بن جاتا۔ انا نے ایفیکٹ اپنے اسم کو کرنا ہوتا ہے۔ انا جب جملہ اسمیہ میں داخل ہوتا ہے تو وہ مبتدا کو نصب دیتا ہے۔ مبتدا تھا آیاتن، تو انا کی وجہ سے آیاتن آیاتن ہو گیا، اور ڈبل زور پیدا کرنے کے لیے لام بھی لانا چاہ رہے تھے، تو ظاہر بات ہے لام آپ انا کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ نے اسے آگے دھکیلنا تھا۔ اب یہ خلق پہ بھی جاتا نہیں، السماوات پہ بھی لگ جاتا نہیں،
یہ ایک پورا سسٹم ہے، یا جار پہ بیٹھے گا، مجرور پہ نہیں بیٹھے گا۔ اگر جار مجرور نہ ہوتا تو یہ مضاف پہ بیٹھتا، مضاف الیہ پہ نہ بیٹھتا، نہ یہ معطوف پہ بیٹھ سکتا ہے، تو یہ آگے چل کے آیات پہ ٹک گیا۔ فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات، یقیناً آسمانوں زمین کی تخلیق اور رات و دن کے اختلاف میں بڑی بڑی نشانیاں۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں ترجمہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بعض اوقات نکرہ اسم تعظیم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بڑی اہم نشانیاں۔ تو لآیات انا کا اسم ہے اور منصوب ہے، اور یہ جو لام ہے نا، یہ لام مزاحلقہ کہیں گے اسے۔ اگر یہ شروع میں آتا تو ہم اسے لام ابتدا کہتے ہیں، آسانی کے لیے ہم اسے لام تاکید کہتے ہیں۔ امید ہے اب بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اچھا، انا کے ساتھ ایک خاص بات ہے کہ یہ اکیلا نہیں رہتا۔ کیا مطلب؟ انا کی کچھ بہنیں بھی ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ بہنیں ہیں، بھائی کیوں نہیں ہے؟ بھائی اس لیے نہیں ہے کہ انا ایک حرف ہے، اور حرف ایک کلمہ ہوتا ہے، اور کلمہ مؤنث ہے، تو اس کی بہنیں ہی ہوں گی نا۔ پھر انا کی پوری فیملی ہے، اس فیملی کو انا و اخواتہا کہا جاتا ہے۔ انا اور اس کی بہنیں، یعنی انا اور اس کے مشابہ الفاظ۔ انا کی ایک فیملی ہے، اور یہ فیملی 6 ممبرز پر مشتمل ہے۔ 6 ممبرز ہیں اس فیملی کے۔ تو انا کو شامل کر کے 6 حروف ایسے ہیں جو اس فیملی کے ممبر ہیں، اور ہر ایک کا کام ایک ہی ہے۔ کام ایک ہی ہے، کیا مطلب؟ یہ کہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب دیتے ہیں، اور خبر کو رفع میں ہی رہنے دیتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ خبر کو مرفوع کر دیتے ہیں۔ بات ایک ہی ہے، اس کو کچھ نہیں کہتے، خبر تو ہوتی ہی مرفوع ہے۔ تو انا و اخواتہا کیا کرتے ہیں؟ مبتدا کو نصب دیتے ہیں، اور خبر رفع میں ہی رہتی ہے۔ اس اعتبار سے ان کا یہی ایک کام ہے، یہ ان کا عمل ہے، اور اس کو کہیں کہ یہ اپنا عمل چھوڑتے نہیں ہیں۔ کام ایک ہی ہے، لیکن ہر ایک کا مفہوم فرق ہے، مفہوم الگ الگ ہے۔ مفہوم الگ الگ کیا ہے؟ اس ٹاپک پہ اور چیزیں کیا ہے جو ہم نے بیسک کورس میں نہیں پڑھی تھی، وہ انشاءاللہ میں آج سے شروع کرتی ہوں۔ تو اس میں انا و اخواتہا، اس میں ہا کی ضمیر انا کی طرف جائے گی۔ انا ایک حرف ہے اور کلمہ ہے، تو کلمہ مؤنث ہوتا نا، تو پھر ہا کی ضمیر مؤنث ہے۔ انا اور اس کی بہنیں، ان کو گرامر کی کتابوں میں حروف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں۔ عام طور پر آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا، یعنی ایسے حروف جو فعل کے مشابہ ہوں۔ آپ کے لیے اتنا ہی کافی کہ ان حروف کے 2 نام ہیں، انا و اخواتہا، اور دوسرا نام حروف مشبہ بالفعل۔ یہ تعداد کے اعتبار سے 6 ہیں، آپ کے ٹپس سے ہونے چاہیے یہ۔ پہلا انا، جس کے بارے میں ہم تفصیل سے بیسک کورس میں پڑھ چکے ہیں۔ کس لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے آتا ہے، زور دینے کے لیے آتا ہے۔ اس فیملی کا دوسرا نمبر ہے انا۔ پہلا انا، دوسرا انا۔ اب کہیں گے کہ یہ تو اس جیسا ہی ہے، انا انا، زیر زبر کا فرق نظر آ رہا ہے۔ تو انا کو کبھی انا بھی پڑھ لیا جاتا ہے، یا یہ کہہ لیں انا ایک فرد ہے فیملی کا، اور انا دوسرا فرد ہے۔ انا کس لیے آتا ہے؟ انا بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ جب دونوں تاکید کے لیے آتے ہیں تو پھر الگ کی کیا ضرورت ہے؟ الگ کی ضرورت اس لیے ہے، فرق نارملی یہ ہے کہ انا جملے کے شروع میں آتا ہے، نارملی جملے کے شروع میں آتا ہے، اور انا جملے کے درمیان میں آتا ہے۔ مثلا میں کہوں یا میں کہتی ہوں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد مبتدا اور رسول اللہ خبر۔ میں تاکید پیدا کرنا چاہتی ہوں، انا استعمال کروں گی تو یہ بن جائے گا
انا جب لگایا تو محمد المبتدا ہے نا، وہ نصب میں چلا جائے گا، تو یہ ہو جائے گا ان محمد الرسول اللہ۔ اب میں اسی حصے کو ان محمد الرسول اللہ کو جملے کے درمیان میں لاتی ہوں، تو اشہد میں گواہی دیتی ہوں، کس چیز کی گواہی؟ ان محمد الرسول اللہ۔ تو اب میں انا نہیں لاؤں گی بلکہ انا لاؤں گی، اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو انا کو ہم جملے کے درمیان میں لائیں گے۔ اب تھوڑی سی اور بات اس بارے میں فرق بتا دوں آپ کو۔ ایک فرق یہ ہے کہ انا جملے کو جملہ ہی رہنے دیتا ہے، اعرابی تبدیلی کے علاوہ جملے میں کوئی تبدیلی تاکید پیدا کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، جملہ جملہ ہی رہتا ہے، جملہ سنگل ورڈ میں کنورٹ نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے سمجھ لیں، جبکہ جو انا ہے نا، یہ جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا بلکہ مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے۔ مزید آسان کر دوں کہ اشہدو میں گواہی دیتی ہوں، میں اس چیز کی گواہی دیتی ہوں محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول۔ تو اب دیکھیں ایک جملہ ہے مکمل، اشہدو کے بعد انا آیا اور اس کے بعد پورا ایک جملہ ہے، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دیتی ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا رسول ہونا یہ ایک جملہ تو نہیں ہے نا، تو پھر یہ کیا ہے؟ ہونا ایک مصدر بن گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ایسے الفاظ ہونا، کرنا، یہ مصدر کے ساتھ لگتے ہیں۔ انا جملے کو مصدر بنا دیتا ہے، تو اشہد فعل اور فاعل، اور انا اپنے اسم محمد اور خبر رسول اللہ سے مل کر مفعول بن جاتا ہے۔ اشہد فعل کے لیے اس طرح اس کی ترکیب کی جاتی ہے، جبکہ ان محمد الرسول اللہ کی ترکیب جملے میں اس طرح ہوگی، ان حرف مشبہ بالفعل، محمدن اسم ان، اور رسول اللہ خبر ان کی خبر۔ جبکہ ان محمد الرسول اللہ کو اس طرح کہیں گے کہ ان اپنے اسم اور خبر کی، اپنے خبر مصدر کی تعویل میں ہو کر مفرد کی تعویل، مصدر مفرد ہوتا ہے نا، جملہ نہیں ہوتا، مصدر کی تعویل میں ہو کر یا مفرد کی تعویل میں ہو کر اشہد فعل کے لیے مفعول بن گیا۔ یہ آپ ہو سکتا ہے اس وقت میں بول رہی ہوں تو آپ کی پوری طرح آپ کو ہضم نہ ہو رہا ہو، سلائڈز آپ کے سامنے ہیں، آپ اس کو دوبارہ سنیے گا، لیکچر کو بھی دوبارہ سنیے گا، تو انشاءاللہ بالکل آپ کو پھر مزہ آئے گا کہ ہمارا جو کلمہ ہے اس کے کیا معنی ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ انا کی خبر پہ آپ لام داخل کر سکتے ہیں، جبکہ انا کی خبر پر کبھی بھی لام داخل نہیں ہو سکتا۔ انا کے ساتھ لام کا استعمال ہو سکتا ہے، لام تاکید کہیں یا لام مزالقہ کہیں، انا کے ساتھ لام مزالقہ یعنی لام تاکید کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے کرنا ہی کرنا ہے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو انا ہے اس کو واپس انا میں کنورٹ کر دیا جائے گا، پھر انا نہیں رہے گا، انا واپس آ جائے گا۔ میں نے کہا نا کہ انا کے ساتھ لام تاکید کا استعمال ہوتا ہے، انا کے ساتھ لام تاکید کا استعمال نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ انا کے ساتھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو پھر آپ انا نہیں لا سکتے، آپ انا ہی لائیں گے ایسی صورت میں، تو پھر انا جملے کے درمیان بھی آ جائے گا۔ اس کی بہترین مثال ہے سورہ المنافقون کی آیت نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اب دیکھیں یہ جملے کے درمیان آیا ہے انک، بے شک آپ، لرسول اللہ بلا مبالغہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس جملے کو سامنے رکھتے ہوئے نوٹ کریں،
جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں نشہدو، نوٹ کریں، اشہدو نشہدو، اشہدو میں گواہی دیتی ہوں یا میں دیتا ہوں، نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ انک رسول اللہ، بالکل ٹھیک جملہ تھا، لیکن وہ چاہ رہے تھے زور لانا، تو پھر چاہیے تھا نا خبر پہ کہ لام آ جائے، درمیان میں آتا تو انا آتا، انا شروع میں آتا ہے، اب آپ لام نہیں لا سکتے تھے اس کے ساتھ، لیکن چاہ رہے ہیں کہ خبر پر لام لے آؤں تو لام لے آئیں، لیکن انا کو نہیں رہنے دینا، پھر انا کی بجائے انا کر دینا ہے کیونکہ مجبوری ہے۔ انا کے ساتھ لام آ سکتا ہے، انا کے ساتھ لام نہیں آ سکتا۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو آج آپ نے سیکھا ہے الحمدللہ۔ قرآن کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی، غور و فکر کرنا، ڈھونڈنا، معنی پر غور، کس بات پر کتنی تاکید ہے، کس چیز پر کتنے درجے کا سٹریس ہے، تو یہی چیز تو ہمیں گرامر سکھاتی ہے، اس سے غور و فکر آسان ہو جاتا ہے۔ تو اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقون لکاذبون۔ تینوں جگہ دیکھیں انا درمیان میں آ رہا ہے، شروع میں نہیں آ رہا۔ انا آنا چاہیے تھا نا کہ درمیان میں آتا ہے، کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ تاکید کے لیے لام بھی لانا چاہ رہے تھے اور انا کے ساتھ لام آ نہیں سکتا، لہٰذا انا کو واپس لانا پڑا، اور یہ سمجھ رہے کہ یہ میری مرضی نہیں ہے، یہ آپ کی مرضی نہیں ہے، یہ سارے رولز ہم نے نہیں بنائے، یہ سب رولز گرامر والوں نے قرآن مجید ہی سے اخذ کیے ہیں۔ انا واخباتھا، جنہیں مشبہ بالفعل بھی کہا جاتا ہے، تعداد کے اعتبار سے 6 ہیں، 6۔ ایک ہے انا، دوسرا ہے انا، دونوں تاکید کے لیے آتے ہیں۔ انا جملے کے شروع میں آتا ہے، انا جملے کے درمیان میں آتا ہے، انا جملے کو جملہ ہی رہنے دیتا ہے، انا جملے کو مصدر بنا دیتا ہے، مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، اس لیے انا کو مصدریہ بھی کہا جاتا ہے۔ انا کے ساتھ آپ لام تاکید استعمال کر سکتے ہیں، انا کے ساتھ آپ لام تاکید استعمال نہیں کر سکتے، لیکن آپ جملے میں کو جملے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق لام لانا بھی چاہتے ہیں نا، تو آپ انا کو واپس لے آئیں، خواہ جملے کے درمیان میں کیوں نہ ہو۔ آج کے لیکچر میں آپ کے لیے میرا خیال ہے کئی چیزیں نہیں تھیں، مجھے امید ہے آپ لوگ اپنے نوٹس بنا رہے ہوں گے، اس سے آپ کو رولز ذہن نشین کرنے میں بہت ہیلپ ملتی ہے۔ انا اور انا کا استعمال قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے، ڈھونڈنا نہیں پڑے گا آپ کو، اس لیے میں نے بہت زیادہ مثالیں نہیں دی۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ان تمام حروف کے ساتھ آیات اور پھر ان کی تطبیق کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے اگلی دفعہ اس سارے لیکچر کو پہلے اچھی طرح سن لیں، تیار کر لیں، تاکہ آپ کی جو اس دن کی تیاری ہے وہ اچھی سی ہو جائے، کیونکہ اس دن آپ خود کریں گے یہ سب کچھ، تطبیق آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ میں آپ کو مثالیں دوں گی، آپ نے اس پہ کرنا ہے مائک پہ انشاءاللہ۔ انا کی فیملی سے انا اور انا کے بعد ہم باقی ممبر کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ انا اور انا 6 ممبر ہے نا، ان 6 کے 6 کا کام جو ہے وہ یہی ہے کہ جملہ اسمیہ کے مبتدا پہ داخل ہوتے ہیں، اس کو منصوب کر دیتے ہیں۔ ہم اس وقت جو پڑھ رہے ہیں نا وہ کیا معنوی تبدیلی پیدا کرتے ہیں، ہم نے انا اور انا کو تو دیکھ لیا اور مناسب ضروری تفصیل بھی اس کے بارے میں جان لی۔ اب ہم تیسرا حرف لیں گے کا انا، انا، انا اور پھر اب کا انا، گویا انا کے ساتھ کاف لگا دیا، کاف پلس انا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ بیسک کورس میں حرف جر میں ہم پڑھ چکے ہیں کاف، وہ ہم نے تشبیہ کے طور پہ استعمال کیا تھا، جس کے ترجمے میں ہم نے کی مانند، کی طرح، گویا کے، جیسا کہ، کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی مانند، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح،
جیسے استعمال کیے تھے ہم نے مثالیں، کل اہن المنفوش، تو یہ کاف تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. انا کے ساتھ جو کاف لگتا ہے نا تو گویا اس تشبیہ میں تاکید پیدا ہو گئی. کأن الکافرین انعام، گویا کے کافر جانور ہے، مویشی ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کأنہ بھی استعمال ہوتا ہے تشبیہ کے لیے. کام اس کا بھی وہی ہے، جملہ اسمیہ پہ داخل ہوگا، جملہ اسمیہ کے مبتدا کو نصب دے گا. اور اب اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ پہلے آپ کے سامنے مثال رکھتی ہوں، پھر اس کی ٹرانسلیشن کرتی ہوں. العلم نور، کیا ٹرانسلیشن ہے اس کی؟ العلم نور، العلم مبتدا ہے، نور اس کی خبر ہے. جی بتائیے. علم نور ہے، الحمدللہ ٹھیک ہے. العلم نور، علم روشنی ہے. اس کی شروع میں لگا دیا کأنہ، کأن العلم نور. اب کأنہ نے کام کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ مبتدا کو نصب دینی ہے. العلم، پہلے علم تھا، اب میم کے اوپر زبر آ جائے گی اور یہ جملہ بن جائے گا کأن العلم نور. علم گویا کہ روشنی ہے، علم روشنی کی مانند ہے، گویا کہ علم نور ہے. اب آپ جملے بنائیں، شروع میں کأنہ لے کے آئیں تو اسم کو یعنی مبتدا کو اس پہ بنا دیں، اس کا اسم اور نصب میں لے جائیں اور پھر معنی پہ غور کریں. کوئی مثال دیں گے؟ جی میں دیکھوں آپ کسی کا کھڑا ہوا ہو تو. کسی نے بھی ہاتھ نہیں کھڑا کیا ہوا؟ جی کچھ کہیں گے کہ آگے چلیں ہم؟ جی آسیہ آپ بتائیے. وہ جس طرح آیت نور ہیں، اللہ نور السماوات والارض، مثل جی نوری کمشکات، بالکل اس میں بھی ازجاجت ان کا انہ کوکب، کچھ اس طرح ہی ہے نا. بالکل بالکل بالکل، اس میں ایک کأنہ کی مثال ہے. ہاں جی ہاں جی. نا آپ آیت پڑھیے. آپ کے میرے پاس اس وقت سامنے قرآن نہیں ہے، فون میں ہی ہے. کأنہ کوکب درّی، کأنہ گویا کہ وہ، کوکب ستارہ ہے، درّی چمکتا ہوا، چمکدار. یہی ہے نا؟ سورہ الذاریات میں آیت بتائیے. جی بینش انصاری آپ بتائیے. جی کھولیے اپنا مائک. جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. سورۃ المنافقون کی آیت کا حصہ نا کأنہم خشب مسندہ، بالکل شاباش. گویا کی وجہ سے دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی لکڑیاں ہیں. بالکل بالکل. تو کأنہ کے ساتھ ہم لگا ہے ضمیر. تو اس میں ترجمے میں کیا فرق پڑا ہے؟ ایک کا ہے تشبیہ کے لیے اور ایک کأنہ ہے. تو کا بھی وہی کام ہے، تشبیہ کے لیے آتا ہے، کأنہ بھی تشبیہ کے لیے آتا ہے، لیکن دونوں میں کیا فرق ہے؟ کأنہم خشبن، کیا تھا آیت بتائیے پھر سے.
आपने बताई थी ना, बिनिश ने बताई थी, नुसरत नाज ने बताई थी। नुसरत ने बताई है। आप बोलिए जिसने भी पहले बताई है, माइक खोलिए ये अपना। जी ये जो आयत नूर है उसमें अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारका, इसमें भी तो जी कअन्नहा भी आ रहा है ना। हाँ जी बिल्कुल। फा की ज़मीर अज़्ज़ुजाजा की तरफ जा रही है। हाँ जी, वो तो जी मैंने पहले बोला है ना कि अन्ना जो है ना उसमें आ रहा है कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु। ठीक है, चले वर्दा आप बताइए, कोई और मिसाल है? फरजाना ने भी हाथ खड़ा किया हुआ है, जिसका पहले खुल जाए। जी, यहाँ पर है सूरह मुनाफिकून की ही है, आयत नंबर 4 है, जिसमें जी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन यकूलू, अगर वो बात करें, तस्मा, आप सुनते रह जाएं, लिकौलिहिम, इनकी बात को, कअन्नहुम, गोया कि वे खुशबन, लकड़ियां हैं, मुसन्नदतन, टेक लगाई हुई। बिल्कुल ये भी बिल्कुल। शायद किसी ने बताया भी शायद, जी लेकिन बिल्कुल, ये मुझे इसी का दोबारा नजर नतीजा। आ गई। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक तशबीह में जोर और जो स्ट्रेस है ना वो ज्यादा है कान्ना की में। तो क में मानिन तो है, तशबीह तो दी जा रही है, लेकिन इसमें जोर ज्यादा है। और फिर ये एक काम ये भी करता है कि इसम को मंसूब कर देता है। तो इन सब का काम यही है कि जुमला इस्मिया की मुब्तदा को नस्ब देंगे और उसको अपना इस्म बना लेंगे। जुमला इस्मिया ही रहेगा। जुमला इस्मिया की मुब्तदा को अब हम मुब्तदा नहीं कहेंगे, बल्कि इन्ना का या जो भी हम अखवातोहा उसकी इस्तेमाल कर रहे हैं उनका इस्म कहेंगे, और खबर को भी उनकी खबर कहा जाएगा। तो इस फैमिली का जो चौथा मेंबर है लाकिन्ना, लाकिन्ना, इन्ना, अन्ना, का अन्ना और फिर लाकिन्ना। उर्दू में जो हम लेकिन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, वही मफहूम अदा करने के लिए अरबी ज़ुबान में लाकिन्ना इस्तेमाल होता है। अगर आपकी उर्दू अच्छी है तो आप बखूबी जान सकते हैं कि हम लेकिन कहाँ इस्तेमाल करते हैं। चलें मिसाल में मैं जैद को ले आती हूँ। मैं कहती हूँ जैद अमीर है। जब आपने सुना कि जैद अमीर है तो आपको ख्याल आया होगा कि अगर जैद अमीर है तो सखी भी होगा। लेकिन इस वहम को दूर करने के लिए मैं आगे एक और जुमला बोलती हूँ, लाकिन्नहु बखीलुन, जैद अमीर तो है लेकिन बखील है। जैदुन गनीयुन, जैद अमीर है तो आपके जहन में जो वहम पैदा हुआ था ना कि जैद अमीर है तो पैसा भी खर्च करता होगा, तो जवाब मिला लाकिन्ना। उसके साथ जो इसम आना है तो मैं जैद के लिए जैद की जगह पर ज़मीर इस्तेमाल करूंगी ना, तो ज़मीर मुत्तसिल इस्तेमाल करूंगी जो मंसूब होगी और मजरूर दोनों जगह इस्तेमाल होती हैं। तो जुमला मुकम्मल करते हैं, लाकिन्नहु बखीलुन, लेकिन वो बखील है। इन्नल कुरआन बय्यिनुन लाकिन्नल कुफ्फारा जाहिलून। इन्ना भी इस्तेमाल हुआ है और लाकिन्ना भी इस्तेमाल हुआ है। यकीनन कुरान वाज़ेह है लेकिन काफिर लोग जाहिल हैं। तो लाकिन्ना के साथ वाव भी लगा के इस्तेमाल होता है, और वलाकिन्ना माना वही है, कोई फर्क नहीं है इसमें, लाकिन्ना या वलाकिन्ना। तो ये चीज वो है कि पहले वहम पैदा हुआ, आपने उस वहम को दूर करने के लिए लाकिन्ना का इस्तेमाल किया। ये चीज ग्रामर की इस्तिलाह में इस्तदराक कहलाती है। तो गोया लाकिन्ना इस्तदराक के लिए आता है। अगर आपको मैं पहले बताती कि लाकिन्ना किस लिए आता है, इस्तदराक के लिए आता है, तो आपने इस्तदराक में ही खो जाना था और बात आपकी समझ में नहीं आनी थी। ठीक कह रही हो ना मैं? कि इस्तदराक होता क्या है, पहले मैं फिर वो कैसे समझाती। अब ये कि मिसाल पहले दे दी है तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिनिश क्या कह रही हैं आप, कहिए।
बेनिश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे ये पूछना था कि जो आपने कहा कि काफ का इस्तेमाल का, तो ये क्या जो आयत नंबर है सूरह बकरा में औ कसय्यिबिम मिनस समाई, तो इसको हम ले सकते हैं काफ में, या मसलुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा, इसको ले बिल्कुल सकते हैं नहीं ले सकते, बिल्कुल ये काफ की मिसालें हैं। ठीक है, ठीक है, ये पूछना बिल्कुल था। ये काफ की मिसालें, काफ हरफ जर तो फिर अपने इसम को मजरूर करता है। आप इसको नोट कीजिएगा, जहाँ भी काफ ऐसा लगा हुआ है जो तशबीह के लिए इस्तेमाल हुआ है, मिसाल के लिए, मानिंद के लिए, उसमें जो इसम है वो मजरूर है, क्योंकि काफ हरफ जर है। मानिंद के लिए उसमें जो इसम है वो मजरूर है, क्योंकि काफ हरफ जर, मानिंद के लिए उसमें जो इसम है वो मजरूर है। अपना माइक बंद कर दीजिए। हरफ जर, मानिंद के लिए उसमें जो इसम है वो मजरूर है। अपना माइक बंद कर दीजिए अपना। चले आगे चलते हैं। तो पहले हमने बात समझ ली। जी आसिया, आप कुछ कह रही हैं? आसिया बासित। ये जो सूरतुल काफ में भी लाकिन्ना की मिसाल मैंने जी चैट में भी भेजी थी। अच्छा लाकिन्ना हुवल्लाहु रब्बी वला भाई, उशरिकु इसे बिरब्बी मैं अहदा, ये भी दोबारा से बोलिएगा आए। ये सूरतुल कहफ में है, लाकिन्ना हुवल्लाहु रब्बी वला उशरिकु बिरब्बी अहदा। जी बिल्कुल, लाकिन्ना की मिसाल है। असल में मैं इस वक्त चूंकि माइक पे दे रही हूँ आप लोगों को, तो वो खुली हुई है चैट इस वक्त मेरे स्क्रीन पे नहीं आ रही, ठीक है, नहीं तो मैं साथ साथ देखती रहती हूँ। और एक बात मैं आपको बताऊं कि ये इस वक्त तो जाहिर है कि चैट चल रही होती है मुसलसल, तो किसी वक्त कोई कमेंट रह भी जाता है, तो मैं अपनी क्लास के बाद ये पूरी चैट मैं पढ़ती हूँ, एक एक लफ्ज उसका पढ़ती हूँ, कोई सवाल हो, कोई चीज़ हो, कोई कमेंट हो किसी तरह का भी, तो आपकी सारी जो चैट है ना ये मुझ तक पहुंची है बाय नेम अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे पता होता है कि कौन किस उस पे है अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी बात समझ आई कितनी नहीं आई। तो चलें हम आगे चलते हैं। जी फरजाना, आप कुछ कह रही हैं? जी फरजाना नहीं, मैं तो एग्जाम्पल देने लगी थी, लेकिन ठीक है आगे चलते हैं। ठीक, चलें ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अगली दफा ना आपकी सारी सबकी ये निकाल देंगे इंशाल्लाह, इतनी सारी एग्जाम्पल्स मिसालें लेके आएंगे और उसकी एनालिसिस आप खुद करेंगे इंशाल्लाह सब सबकी। तो हमने पहले बात समझ ली और बाद में टर्मिनोलॉजी भी हमने सीख ली कि इस्तदराक है क्या। आपने एक जुमला बोला, इस जुमले से एक वहम पैदा हुआ, इस वहम को दूर करने के लिए आप लाकिन्ना का लफ्ज लेके आए। तो मैंने जो शुरू में आपके लिए एक आयत आपके सामने रखी थी वो थी वमा कफरा सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, वलाकिन्ना वलाकिन्ना शयातीना कफरू, वलाकिन्ना के बाद अशयातीना, अशयातीनो था, वो हो गया अशयातीना, वलाकिन्ना शयातीना कफरू आ गया ना, मंसूब आ गया लाकिन्ना के बाद इस, बल्कि शयातीन ने कुफ्र किया। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में लाकिन्ना वाली भी आ गई होगी। अगर कुछ मसला रह गया है तो आप चैट में ज़रूर क्लियर बताइएगा, ताकि इसको फिर इंशाल्लाह फिर से क्लियर करेंगे, ग्रुप्स में कर लेंगे, या कोई ज़्यादा मसला हुआ तो फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह। तो ये बात, ये पॉइंट तो मैं क्लियर कर चुकी कि इन्ना व अखवातुहा के इस्तेमाल में अगर इन्ना का इसम कोई ज़मीर आएगी और वो नस्ब वाली ज़मीर इस्तेमाल होगी, अगर इसमें मज़ीद कुछ होगा तो उस वक्त फिर बात कर लेंगे। अब इस फैमिली के अगले नंबर पर जो आता है वो है लअल्ला। लअल्ला कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे लअल्लकुम तुफ्लिहून, लअल्लकुम ताक़िलून, लअल्लकुम तअलमून। तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है इसका। तो लअल्ला जो है ना, ये दो कामों के लिए इस्तेमाल होता है।
ایک آتا ہے امید کے لیے، امید جسے گرامر کی اصطلاح میں ترجیح کہتے ہیں، ترجیح، جیم پر تشدید ہے اس لیے ترجیح۔ اور دوسرا یہ آتا ہے اندیشے کے لیے، ڈر کے لیے، خوف کے لیے، اسے گرامر کی اصطلاح میں اشفاق کہتے ہیں۔ حمزہ کے نیچے زیر ہے، اشفاق، تو اسے اشفاق کہا جاتا ہے۔ تو لعلہ کبھی ترجیح کے لیے آئے گا یعنی امید کے لیے آئے گا، اور کبھی لعلہ اشفاق یعنی اندیشے کے لیے، خوف کے لیے آئے گا۔ یعنی اشفاق کے لیے آتا ہے یا ترجیح کے لیے آتا ہے، یہ آپ کو کانٹیکسٹ بتائے گا۔ مثلا آپ کسی سے پوچھتے ہیں کیسے ہو تم، تمہارا کیا حال ہے، اور ساتھ ہی اسے کہتے ہیں کہ لعلہ کا، اب یہ دیکھیں کاف، اس لعلہ کا اسم ہے نا، منصوب ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اگر انا کا اسم منصوب ہوگا تو ہم نے بیسک جو کورس کیا تھا انا و اخواتہا، تو اگر اس وقت ہم اتنی ڈیٹیل میں جاتے تو آپ بالکل نہ سمجھ پاتے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو توفیق دی کہ ہم مزید ڈیپتھ میں ان چیزوں کو سمجھ لیں۔ تو لعلہ کا شاید کہ آپ، تو اس میں لعلہ کا سے کوئی آئیے آپ کے ذہن میں کوئی مثال آگے؟ لعلہ کا باقی نفس کا لکھی بھی نہیں ہے، لعلہ کا باقی نفس کا ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، سورہ الکہف۔ تو اس میں لعلہ کا اب کانٹیکسٹ بتائے گا کہ یہ امید کے لیے یا خوف کے لیے، کس کے لیے ہے، چیٹ میں بتائیے۔ خوف کے لیے، بالکل تمکین، خوف کے لیے ہے، یہ امید کے لیے نہیں آیا۔ امید کے لیے اگر ہوتا تو کوئی اچھی چیز وہ ہوتی ہے نا کہ یہ شاید تم عقل کر لو، شاید تم جان لو، شاید تم اس پہ غور و فکر کرو۔ یہ تو خوف کے لیے ہے کہ اللہ کا باقی، آپ شاید اپنے آپ کو نفسہ کا اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ تو یہ خوف ہے، اندیشہ ہے، اندیشے کے لیے آیا ہے۔ تو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ لعلکم تعقلون، امید ہے کہ تم عقل سے کام لو گے۔ لعلکم تعلمون، شاید کہ تم، امید ہے کہ تم جانو گے۔ تو ترجی یا اندیشہ دو چیزوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ مثلا جیسے ایک اور میں کوئی مثال دیتی ہوں، اب آپ کہتے ہیں لعلک بخیر، اس کی ٹرانسلیشن آپ کیا کریں گے؟ چیٹ میں بتائیے۔ لعلک بخیر، امید ہے کہ اشفاق ہے؟ بالکل امید کے لیے آ رہا ہے کہ امید ہے کہ آپ بخیریت ہوں گے۔ تو یہ امید ہو گئی نا، اچھی امید ہے، میں امید کرتی ہوں تم خیریت سے ہو کر۔ اور اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کو کہ مجھے ڈر ہے کہ تم خیریت سے ہوگے۔ اللہ کا بخیر، آئی ہوپ، میں امید کرتی ہوں تم خیریت کے ساتھ ہوگے۔ دیکھیں فاطمہ آپ کی دوست ہے، اس نے کلاس سے چھٹی نہیں کی کبھی، اب اسکول میں نظر نہیں آئی تو آپ پریشان ہو جائیں گی نا، اور آپ کہیں گی کہ اللہ مریضتن، شاید کہ مجھے ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ وہ بیمار ہے، ورنہ وہ کبھی چھٹی نہیں کرتی۔ یہاں پر آپ اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں، مونس کے لیے چونکہ ہے تو ضمیر بھی اور وہ اس کا جو نام ہے وہ بھی مونس میں نے استعمال کیا نا، تو کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ امید کے لیے آ رہا ہے یا کہیں اندیشے کے لیے آ رہا ہے۔ قرآن مجید میں یہ جو مثال تھی نا، لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے، تو
وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی اندیشہ نہیں ہے، وہاں امید ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. شاید کہ تم، یا امید ہے کہ تم، تتقون تم تقوی اختیار کرو گے، لعلکم تفلحون. یہ آیت بھی آ گئی جو میں سورہ کہف کی کہہ رہی تھی. فلا اللہ کا باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. پہلی دو آیتیں امید کے لیے ہیں، اور تیسری جو آیت ہے وہ اشفاق ہے، اندیشہ ہے، ڈر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اندیشہ ظاہر کیا کہ آپ اپنی جان ہلاک کر لیں گے اس وجہ سے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نا؟ قرآن کی مثالیں ہیں اور بہت کلیئر ہیں. کہیں امید دکھائی دے رہی ہے اور کہیں اندیشہ اور ڈر. لعلکم تشکرون، بالکل ہے نا، لعلکم تشکرون. امید ہے کہ تم شکر گزار بنو گے. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. اللہ کے بعد چھٹا اور اس فیملی کا آخری جو ممبر ہے نا وہ ہے لیتا. لیتا تمنا، تمنی کے لیے آتا ہے، خواہش کے لیے آتا ہے، اور نارملی ایسی خواہش کے لیے آتا ہے جو پوری ہونی ناممکن ہے. اگر ناممکن نہیں بھی ہے نا تو انتہائی مشکل ہے. تو شروع میں نے سورہ النبا کی آیت رکھی تھی، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا یا لیتنی، کاش. لیتا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تمنا کے لیے آتا ہے نا، کاش. یا لیتنی، کاش کہ میں ہوتا ترابن، مٹی. کاش کہ میں آج مٹی ہوتا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ تمنا، یہ خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے. لیتا ابا زیدن حیٌ، لیتا کاش ابا زیدن، زید کے والد، حیٌ زندہ ہوتے. ابا زیدن مرکب اضافی، لیتا کے بعد اس کا منصوب ہوتا ہے تو دیکھیں ابا آیا، ابا زیدن مضاف ہے نا لیکن منصوب ہے. لیت الاسلام غالب، کاش اسلام غالب ہو. تو اس فیملی کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے. انا و اخواتہا، ان کا دوسرا نام ہے حروف مشبہ بالفعل. انا اور انا دونوں تاکید کے لیے آتے ہیں. کا انا تشبیہ کے لیے آتا ہے، اسٹرانگ تشبیہ کے لیے. لیکننا استدراک کے لیے آتا ہے. اب آپ استدراک تو سمجھ چکے ہیں، اب دوبارہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. لعل ترجی یا اشفاق کے لیے آتا ہے، اس کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہے. لیتا تمنا یا خواہش کے لیے آتا ہے، ایسی خواہش جس کی تمنا ناممکن یا انتہائی مشکل ہو. ایک دو چیزیں اور ہیں اس ٹاپک کے متعلق، اور مکمل کرنے سے پہلے میں ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھتی ہوں. حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں اور اس کے مبتدا کو حالت رفع میں کر دیتے ہیں، حالت رفع سے حالت نصب پہ تبدیل کرتے ہیں، یعنی اس کی اعرابی حالت کو بدل دیتے ہیں. لیکن ان حروف کے بعد ما لگ جائے، یہ ما زائدہ ہے اور اسے ما کافہ کہا جاتا ہے. کافہ کے کیا معنی ہے؟ عربی زبان میں آتے ہیں نا کفہ یا کفو، اس کا معنی ہے روک دینا. کفہ اس نے روک دیا، یا کفو وہ روکتا ہے یا روکے گا. تو یہ ما جب حروف جو بھی ہم نے پڑھے ہیں مشبہ بالفعل ان کے بعد آ جائے گا تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. انا پلس ما، یہ بن جائے گا انما. انا پلس ما، انما.
कअन्ना प्लस मा कअन्नमा, लाकिन्ना को माँ के साथ मिलाया तो क्या बन गया लाकिन्ना लाकिन्नमा, लईता के साथ माँ लईतमा, और लअल्लाह के साथ माँ लअल्लमा। तो माँ इनके साथ जब लग जाता है, इनके साथ आ जाएगा, तो क्या करेगा, इनका अमल रोक देगा। अमल क्या है इनका कि ये अपने बाद आने वाले इस्म को मंसूब करते हैं, यानी इनके बाद मा काफा के आने से ये जो अपने इस्म को मंसूब करते थे ना, हालत नस्ब देते थे, वो अमल रुक जाता है और इन हुरूफ का अपने बाद आने वाले अस्मा पे असर नहीं होता। मा काफा के बाद के आने के बाद इन हुरूफ का इस्म पर असर नहीं होता, वो मंसूब फिर नहीं होते, बल्कि हालत रफ्त में ही रहते हैं, वो मुब्तदा ही रहते हैं। कुरान मजीद में इसकी मिसालें मिलती हैं। कुरान की मिसाल है इन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। इन्नमा के बाद आने वाला इस्म देखिए इलाह, इलाहू मरफू है, पेश के साथ आ रहा है। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, मुमिनूना मुमिनीना मुमिनीना, तो नस्ब होता तो मुमिनीना आता ना, लेकिन यहाँ पे देखें इन्नमल मुमिनूना, हालत रफ़ में है ये, ठीक है ना। बहुत मशहूर हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात, इन्नमा के बाद अल आमालू मरफू है। इन्नमल आमालू, इन्ना के बाद मा लग गया जो जायदा है, जायदा इस सेंस में कि इसका कोई तर्जुमा नहीं किया जाएगा, काफा है रोकने वाली, इन्ना और उस जैसे रूफ का अमल रोक देती है ये। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुम व लहवुम व ज़ीनतुम व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वाली वल औलाद। इअलमू अन्नमा, अन्नमल हयातुद दुनिया, तो अब देखिए अन्नमा के बाद जो इस्म आ रहा है वो मरफू है। अल हयातु, अल हयातुद दुनिया, अल हयाता नहीं आया। अन्नमा, अन्ना के बाद मा ज़ायदा लग गया और उसने फिर इसका असर रोक दिया। कन्नमा युसाकूना इलल मौती, कन्नमा युसाकूना इलल मौती। अब आप सोच रहे हैं कि अन्ना के बाद तो फेल आ गया, तो ये भी एक अहम पॉइंट है। जब हुरूफ मुशब्बा बिलफेल के साथ माँ इसका इस्तेमाल होगा ना, तो ये जुमला इस्मिया के साथ साथ जुमला फेलिया पर भी दाखिल हो सकते हैं। अभी तक हमने जितनी मिसालें देखी हैं इन्ना वाक़वातुहा की, वो सारी जुमला इस्मिया के साथ है। तो अब देखें ये माँ लगने के बाद, माँ काफा लगने के बाद ये हुरूफ जुमला फेलिया पे भी दाखिल हो सकेंगे। एक तो उसने असर ख़त्म कर दिया, दूसरा ये कि इसम को मंसूब कर देते थे वो ख़त्म हो गया, और फिर दूसरा ये कि जब आप हुरूफ मुशब्बा बिलफेल के साथ मा ज़ायदा या मा काफा लगा देते हैं तो उसके बाद ये जुमला इस्म फेलिया पे भी आ सकता है। कन्नमा युसाकून इलल मौती, गोया कि वो मौत की तरफ हाँके जा रहे हैं। कन्नमा का माना यही है ना, गोया के, युसाकूना वो हाँके जा रहे हैं इलल मौती, मौत की तरफ। इससे आगे लईता पर भी मा दाखिल होता है, जिस तरह लईता मा, तो ये भी इस्तेमाल तो होता है लेकिन इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है कुरान मजीद में, बल्कि शायद है ही नहीं। लईता के बाद अगर आप मा इस्तेमाल करते हैं तो ग्रामर वाले एक पॉइंट बताते हैं कि अगर आप इसके इस्म को नस्ब में भी डाल सकते हैं और रफ़्त में भी रख सकते हैं। इसी तरह अल्लाह के साथ, लाकिन्ना के साथ इस्तेमाल में
ما استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ان کی مثالیں عموماً گرامر کی کتابوں میں نہیں ملتی، لیکن لکھا یہی جاتا ہے کہ اگر حروف مشبہ بالفعل کے بعد ما کافہ آ جائے تو ان حروف کا اثر جملے پر زائل ہو جاتا ہے، یہ اثر اپنا کھو دیتے ہیں، اس طرح اثر نہیں کرتے، جملے کا مبتدا رفع میں ہی رہتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ پھر ان کے استعمال کے ما کافہ کے استعمال کے بعد یہ جملہ فعلیہ میں بھی آ سکتے ہیں۔ جیسا کہ یہ رول ہے نا کہ یہ اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں، تو ان کا اسم اگر ضمیر ہو تو یہ کس طرح آئیں گے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ انا، اس کو ہم لگاتے ہیں ضمیر متصل کے ساتھ۔ متصل کون سی ہے؟ جو منصوب اور مجرور ہے۔ مرفوع والی ضمائر بالکل الگ ہیں، تو یہ ہو کو لگائیں گے انا کے ساتھ تو کیا ہو جائے گا؟ انا ہو، انا ہما، انا ہم، انا ہا، انا ہما، انا ہن، انا کا آیا نا، ابھی مثال میں بھی ہم نے دیکھا انا کا باقی ان، انا کما، انا کم، انا کی، انا کما، انا کننا، انی۔ اب دیکھیے انا، ٹھیک ہے، یہاں یہ مکمل ہو گیا۔ اب اسی کو انا کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں، انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکن، انی، اور پھر انا۔ اسی طرح کأنہ کے ساتھ کأنہو، کأنہما، کأنہن، کأنہم، کأنہا، کأنہما، کأنہن، کأنکا، کأنکما، کأنکم، کأنکی، کأنکما، کأنکن، کأنی، کأننا۔ پھر لاکنہ کے ساتھ لاکنہو، لاکنہما، لاکنہم، لاکنہا، لاکنہما، لاکنہن، لاکنکا، لاکنکما، لاکنکم، لاکنکی، لاکنکما، لاکنکن، لاکنی، اور پھر لاکننا۔ اس کے بعد آئیں لعلہ پہ، لعلہو، لعلہما، لعلہم، لعلہا، لعلہما، لعلہن، لعلکا، لعلکما، لعلکم، لعلکی، لعلکما، لعلکن، لعلی، لعلنا، لعلنا۔ تو اب آخری لیتا، لیتہو، لیتہما، لیتہم، لیتہا، لیتہما، لیتہن، لیتکا، لیتکما، لیتکم، لیتکی، لیتکما، لیتکن، لیتی، نو، لیتنی۔ قرآن کی مثال ہمیں بتا رہی ہے کہ لیتی نہیں آئے گا، لیتنی، لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ پھر لیتا نا۔ اب یہاں پہ ذکر کر دوں کہ یہ لیتنی نون کہاں سے آ گیا؟
نون جو ہے وہ لیتا اور یا کے درمیان آ گیا، یہ بنتا تھا لیتا پلس یا، لیتی، اسی طرح بنتا تھا نا، لیکن نون صاحب آ گئے بیچ میں۔ میں نے آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ کیوں آتے ہیں، ان دونوں کا بیچ بچاؤ کرانے کے لیے۔ یا کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ میرے سے جو پہلے حرف آ رہا ہے اس کے نیچے زیر ہو، جبکہ وہ پہلے والے جو الفاظ ہیں وہ مانتے نہیں ہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو پھر نون صاحب درمیان میں آتے ہیں، ادھر سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، ادھر سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور خود بیٹھ جاتے ہیں درمیان میں۔ اور وہ جو اس کی ضد ہے نا کہ میرے سے پہلے یا سے پہلے زیر ہو، یہ زیر اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے لیتا نی۔ تو اس نون کو گرامر کی اصطلاح میں نون وقایا کہتے ہیں، یعنی بچاؤ کرانے والا نون۔ اب سوال یہ ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ان 6 کے 6 حروف کے ساتھ یہ نون لگتا ہے، کس کے ساتھ لگتا ہے اور کس کے ساتھ نہیں لگتا۔ یہ جو 4 والے ہیں نا شد والے، انا، انا، کانا، لاکنہ، ان کے ساتھ یہ لگتا بھی ہے اور نہیں بھی لگتا، یعنی آپ لگا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لگا سکتے۔ آپ انا نی بھی کہہ سکتے ہیں اور انی بھی کہہ سکتے ہیں، اننی اور انی دونوں ٹھیک ہے۔ اسی طرح انا کے ساتھ بھی آپ لگا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لگا سکتے، انی یا اننی دونوں آپ کہہ سکتے ہیں، دونوں ٹھیک ہے۔ اسی طرح کانا کے ساتھ بھی کانی بھی کہہ سکتے ہیں اور کاننی بھی کہہ سکتے ہیں، لاکنی بھی کہہ سکتے ہیں اور لاکننی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیتا کے ساتھ نون لازمن لگے گا، لیتنی کہا جائے گا، لیتی کہنا بالکل ہے ہی نہیں، شاید لیتنی ہی آتا ہے۔ جس طرح میں نے بتایا نا کہ لیتا کے ساتھ لازمن لگے گا، لیتی کہنا بہت شاذ ہے، بالکل نہیں لگے گا۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ بالکل نہیں لگے گا یہ نون، لعلی ہی کہیں گے۔ لعلی الفاظ آتے ہیں، میں انشاءاللہ اگلے لیسن میں کرواؤں گی۔ میں جب تیار کر رہی تھی آج تو میں نے 2-3 جگہ یہ مثالیں دیکھی لعلی کی، وہ اگلے لیسن میں انشاءاللہ پھر کریں گے۔ تو چلیں یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ نون وقایا کس کے ساتھ لگے گا اور کس کے ساتھ نہیں لگے گا۔ ساری کی ساری باتیں انہی حروف کے بارے میں ہو گئی۔ صرف ایک آخری پوائنٹ اور ہے کہ شد والے 4 حروف انا، انا، کانا اور لاکنہ، ان کی شد کو اگر ختم کر دیا جائے تو کیا بنے گا؟ انا بن جائے گا ان۔ انا کی شد کو ختم کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ ان۔ کانا کی شد کو ختم کریں گے تو کیا بنے گا؟ کان۔ اور لاکنہ کی شد کو ختم کریں گے تو بن جائے گا لاکن۔ شد کے ساتھ یہ حروف کہلاتے ہیں مثقلہ، مثقلہ، اور شد کو ہٹا دیں گے تو یہ حروف کہلائیں گے مخففہ، خفیف سے ہے نا۔ مثقلہ، ثقل کیا ہوتا ہے؟ سا کاف لام، ثقیل، بھاری، مثقلہ بھاری، اور مخففہ ہلکے۔ تو شد بڑی بھاری ہوتی ہے تو شد کو ہٹا دیا تو یہ بالکل ہلکے سے ہو گیا۔ ان کی شد ختم کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شد ہونے کے بعد، ختم ہونے کے بعد اب یہ جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ ہم نے دیکھا نا پہلے، کب داخل ہو سکتے ہیں چیٹ میں بتائیے۔ یہ حروف جملہ فعلیہ کے ساتھ، جملہ فعلیہ پہ کب داخل ہو سکتے ہیں؟ جب کیا ہوگا؟ ما کافا، اس کا نام آپ پورا بولیں گے تو آپ کو یاد رہے گا۔
ماں لگائیں گے، لیکن کیا ہے، ماں کافہ لگائیں گے. شاباش، ماں کافہ لگے گا تو پھر یہ جملہ فعلیہ پہ بھی داخل ہو سکیں گے. اب یہ ہے کہ شرط ختم ہو جائے گی تو اب یہ جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہو سکتے ہیں. تو ٹاپک کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مشبہ بالفعل یا انا و اخواتھا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ ما کافہ استعمال ہو جائے تو یہ جملہ فعلیہ کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اور شد والے حروف کی شد کو ختم کر دیں گے تو پھر یہ جملہ فعلیہ کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتے ہیں. اور دوسرا ان کی شد ختم کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب آپ ان کے اثر کو بھی ختم کر سکتے ہیں. کیا اثر ہے ان کا، بتائیے. شد ختم کرنے سے ان کا اثر بھی ختم کر سکتے ہیں. ان کا اثر کیا ہے، نصب دیتے ہیں. بالکل، ان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ اسم کو نصب دیتے ہیں، مبتدا کو نصب میں لے جاتے ہیں. تو جب ان میں تخفیف پیدا کر دی جائے گی نا، یعنی ان کی شد کو ختم کر دیا جائے گا، تو یہ اب اپنے بعد والے اسم کو یعنی مبتدا کو نصب بھی نہیں دیتے، وہ رفع میں ہی استعمال ہوگا. اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، وہ یہ کہ انا جب مخففہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے عمل کو زائد کرنا یا باقی رکھنا دونوں طرح جائز ہے، دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے. یعنی ان مخففہ کے بعد اسم جو ہے مبتدا نصب میں بھی آ سکتا ہے اور نصب میں نہیں بھی آ سکتا. ایک بات اور بھی کہ اس کا عمل باقی رکھتے ہیں تو خبر پر لام بھی آپ لا سکتے ہیں. لام کا داخل کرنا بلکہ ضروری ہے، یعنی لازم ہے. ان کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. یعنی ان کے بعد اگر اسم منصوب لائیں گے تو خبر پر لام کا اضافہ کر دیں. انا جب مخفف ہوتا ہے ان کی صورت میں تو اس کے عمل کو باقی رکھنا لازم ہوتا ہے. لازم یعنی اسم منصوب ہی استعمال ہوتا ہے. کأنہ جب مخفف استعمال ہوتا ہے تو اس کا بھی وہی حکم ہے انا والا کہ اس کے عمل کو برقرار رکھنا لازم ہے، لازم ہوتا ہے. لیکنہ جب مخفف ہوتا ہے تو اس کے عمل کو باقی نہیں رکھا جاتا، یعنی یہ نصب میں نہیں آتا، رفع میں ہی آتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لیکن الراسخون فی العلم، سورہ النساء ہے، آیت نمبر 162. اب اس کو کھول کے دیکھیے گا ضرور. راسخون رفع میں ہے، راسخین نصب اور جری میں ہے، لیکن لاکنہ کے بعد حالت رفع میں راسخون آیا ہے. یعنی لاکنہ کے بعد اسم حالت نصب میں نہیں بلکہ رفع میں ہی آتا ہے. تو یہ تھا ٹاپک حروف مشبہ بالفعل کا، جس کے متعلق ممکن حد تک معلومات میں نے آپ کو دے دی ہیں. حروف مشبہ بالفعل کے اسم و خبر کے تمام احکامات مبتدا اور خبر والے ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا اور خبر دونوں میں ہم خبر کو مقدم بھی کر سکتے ہیں مبتدا پر، چاہے جار مجرور ہو یا شبہ جملہ ہو یا کوئی اور صورت اس کی ہو. لیکن یہاں یہ نوٹ کر لیں ان کی خبر اسم پر مقدم نہیں ہو سکتی، یعنی ان کی خبر کو اسم پر مقدم نہیں کیا جا سکتا. ان کے اسم پر وہ جو ہے اس پہ مقدم نہیں کر سکتے. صرف ایک صورت میں مقدم کیا جا سکتا ہے جبکہ خبر شبہ جملہ ہو. شبہ جملہ سے مراد کیا ہے، جار مجرور یا ظرف اور مضاف الیہ. اگر شبہ جملہ خبر ہے پھر آپ اس کو مقدم کر سکتے ہیں، اور اگر ویسے ہے تو پھر آپ خبر کو انا و اخواتھا کے اسم پر مقدم نہیں کر سکتے. بہت ساری انفارمیشن آپ سے شیئر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے لیے سمجھنا، میرے لیے سمجھانا اور آسان فرما دے.
اور قرآن پر غور و فکر کی راہیں کھول دیں. جی آپ کے پاس ٹائم ہے، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو بات کیجیے، ہاتھ کھڑا کیجیے گا. جی بینش. جی باجی جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 ہے، قالو جی انما نحن مصلحون، تو نحن جو ہے وہ اسم ظرف ہے، تو اس حوالے سے ہم انما اس پہ زور آ رہا ہے. دوبارہ آیت بولیے گا. قالو قالو انما نحن مصلحون. جی انما نحن مصلحون. آپ کا سوال کیا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ نحن ہے تو اسم ظرف کے حوالے سے نہیں؟ نہیں یہ اسم ظرف نہیں ہے. نحن جو ہے یہ ضمائر ہے نا جو آپ کے متصل اور منفصل، یہ ضمائر منفصل کا جمع متکلم کا صیغہ ہے. انا نحنو، انا میں، اور نحنو ہم سب. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ جی باجی جی اب جی آپ کہہ رہی تھی کہ ولاکن جو ہے وہ اپنے اس کو حالت رفع میں لے کر آتا ہے، تو یہ بھی اس کی آیت نمبر 12 میں ہے، ولاکن لا یشعرون. ولاکن لا جب آیا ہے اس کی نشتی جو ہٹ گئی ہے، تو پھر یشعرون کو جو ہے وہ حالت رفع میں لے کر آیا ہے. یہ یشعرون جو ہے یہ تو فعل ہے نا، یہ تو اسم نہیں ہے جو آپ کو رفع یا نصب میں ملے گا، یہ تو فعل ہے. ٹھیک. اب آپ نے مثالیں ڈھونڈنی ہیں، اور یہ جو ساری باتیں آج ہم نے سنی ہیں یہ ظاہر ریکارڈ آپ کے پاس ہے، آپ نے ضرور آپ نے اپنے نوٹس بھی بنائے ہوں گے، تو اس کے مطابق اپنی آیات کو ڈھونڈیے اور گرامر کی بکس میں بھی دیکھیے، اور اگر آپ کہیں تو میں گرامر کی کوئی بک آپ کے ساتھ PDF شیئر کر لیتی ہوں. تو اصل میں جب تیاری کرتی ہوں تو میرے پاس تو بہت ساری الحمدللہ گرامر کی بکس ہیں، تو میں ہر ایک میں سے ٹاپک کو کرنے سے پہلے ہر ایک سے کنسلٹ کرتی ہوں، اور پھر جو ہے وہ اس میں سے چیزیں اپنے لیے نکالتی ہوں. تو ساری تو PDF نہیں ہے، ایک میرے پاس PDF ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتی ہوں. ویسے تو بہت اچھی کتابیں ہیں ساری ہی، لیکن کچھ جو ہے وہ جو مجھے سب سے بیسٹ لگتی ہے اس میں ساری ہی چیزیں ہیں، تو وہ میں آپ کو کر دیتی ہوں. جی نصرت آپ بات کیجیے. باجی جیسے بھی آپ نے بتایا انا میں سے اگر ہم اس کو مخفف کر دیں گے تو ان ہو جائے گا، تو ان جی ہم نے حرف جازمہ بھی پڑھا تھا، تو یہ وہی کام کرے گا کیا؟ نہیں جزم دے گا؟ ایسے ہے، دیکھیں ان جو ہے حرف شرط بھی ہے، ان جو ہے حرف نفی بھی ہے، ان جو ہے ٹھیک. یہ مخففہ بھی ہو گیا، تو ان کے الگ الگ ہی کام ہے. یہ آپ کو کانٹیکسٹ بتائے گا کہ یہاں پہ کون سا ان استعمال ہوا. ٹھیک ہے. اب جیسے انا ہے تو ان ہوا تو ان مصدریہ بھی ہے، اور اس بالکل طرح یہی بات ہے. پھر بالکل ہم یہ کانٹیکٹ دیکھ کے بتائیں گے. ہاں بالکل. جیسے ماں جو ہے، ماں نفی کے لیے بھی آتا ہے، ماں اسم موصول بھی ہوتا ہے، اور ماں جو ہے یہ آج کافہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. تو ماں کی بھی کئی قسمیں ہیں، وہ تو آپ کو ٹھیک. کانٹیکٹ بتائے گا کہ یہ کون سا ماں ہے. ٹھیک ہے. جی کوئی اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، یا کوئی کمنٹ کرنا چاہیں گے، یا کچھ بھی ابھی تک کوئی مشکل ہے پچھلے لیسنز میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. جی ہنا آپ بات کیجیے. جی میم میں نے یہ پوچھنا تھا، تو یہ جب فعل سے پہلے ماں کافہ لگ جاتا ہے، جیسے انما یامرکم بالسوء آ جاتا ہے، میم اس جی میں فعل میں بھی یہ زور پیدا کر دیتا ہے، یا اس کا اس پہ کوئی اثر ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، اثر تو اس کا ہے، اثر تو اس کا ہے، یہ اپنا عمل روکتا ہے. عمل اس کا کیا ہے کہ یہ اسم کو حالت نصب دیتے. اگر یہ جی فعل یہ میں نے بتایا نا کہ یہ جی انما جب آئے گا تو یہ جملہ فعلیہ پر بھی ظاہر ہوگا، داخل ہو سکے گا، تو اپنا معنی تو وہ برقرار رکھے گا نا. تو میم تو یعنی اس فعل پہ زور ہو جائے گا، جیسے انما بالکل یامرکم بالسوء جو آ بالکل جاتی وہ ہے جیسے معنی ہمارے تو پاس. برقرار رہے گا نا. انما یقیناً اچھا یامرکم، وہ حکم دیتا ہے تم کو. جی.
ٹھیک ہے میم وہ تو یعنی کہ بس یہ ہو گیا کہ یہ اسم سے پہلے آتا ہے تو اس کی تو اعراب کی تبدیلی ہو جاتی ہے، اس میں رفع سے نصب میں چلا جاتا ہے، لیکن فعل سے پہلے آ کے اس کی تبدیلی نہیں ہوتی لیکن زور قائم رہتا ہے بعد میں. بالکل بس اس کو زور ہم اس طرح. مانوں کا ہے اثر، وہ تو رہے گا. جی جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب تک کوئی اور اپنا ہاتھ کھڑا کرے میں تھوڑی سی اناؤنسمنٹس کرنا چاہوں گی آپ کے لیے. جیسا کہ پچھلی کلاس میں آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دیا گیا تھا، اس دفعہ ایک اور حصہ ہمارے کورس کا جو اناؤنس کیا گیا تھا وہ کوئزز تھے. اب تک آپ کے ماشاءاللہ کلاس میں کوئزز چل رہے تھے جو کہ لیسن کی مناسبت سے کسی کلاس میں موجود ہوں گے اور کسی کلاس میں ہم کوئز کو سکپ بھی کر سکتے ہیں. آپ کی ہیلپ کے لیے اور سیلف پریکٹس کے لیے کوئزز ارینج کیے گئے ہیں جو کہ آپ کے پورٹل پہ آپ کے لیے اویلیبل ہوں گے. ان کوئزز کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے، آپ اپنی سہولت کے حساب سے ہر لیسن کا کوئز اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس ویک آپ کے ساتھ کوئز 1 شیئر کیا جائے گا جو کہ لیسن 1 کے مناسبت سے تیار کیا گیا ہے. یہ کوئز آپ کسی بھی ٹائم پہ پورٹل سے کھول کر اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. کوشش یہ کیجیے گا کہ آپ نے پہلا لیسن ریوائز کیا ہو تاکہ آپ بآسانی اس کوئز کو حل کر کے اچھے مارکس لے سکیں. انشاءاللہ آپ کے کوئزز آپ کے ٹوٹل گریڈ کا حصہ ہوں گے. پچھلے کورسز میں پریکٹس کے لیے کوئزز دیے گئے تھے، اس دفعہ انشاءاللہ یہ آپ کے مارکس میں آپ کے رزلٹ میں ساتھ کاؤنٹ ہوں گے. دوسری چیز جو اہم ہے وہ اٹینڈنس ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم زوم پہ کلاس لے رہے ہیں تو آپ کو اس لیسن کے بعد جیسے ہی ریکارڈنگ لنک شیئر کیا جائے گا اس وقت سے لے کر رات 11 بجے تک آپ اپنی اٹینڈنس پوسٹ کر سکتے ہیں. آپ کو پچھلی دفعہ اٹینڈنس پوسٹ کرنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا تھا. اگر آپ کسی وجہ سے کنفیوزڈ ہوں یا آپ کو اٹینڈنس مارک کرنے میں مشکل ہو رہی ہو تو آپ اپنی گروپ انچارجز یا گروپ کے ایڈمن سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو اسسٹ کر دیں گے. جزاک اللہ خیر کثیرا. جی نصرت. باجی سوال یہ بھی تھا کہ ایسے مشبہ بالفعل کیوں کہا جاتا ہے، مطلب یہ فعل سے مشابہ ہوتے ہیں کیا؟ جی فعل سے مشابہ ہوتے ہیں کہ ان کو بس گرامر والوں نے نام یہی دیا ہے. اور مشبہ مانند، مطلب تشبیہ دینے کے لیے. ہاں تشبیہ دینے کا، فعل کے ساتھ ان کو تشبیہ دی گئی ہے کہ بالفعل مشابہ ہوتے ہیں فعل کے. با حرف جر ہے نا، بالفعل فعل کے ساتھ. جی جی طلعت مظفر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم یہ میں آپ سے پوچھ رہی تھی ابھی یہ جو اناؤنس کیا ہے یہ کوئز کا، تو یہ ایک لیسن کا ہوگا یا یہ جو ابھی 8واں آ جائے نا تو اس نہیں کے یہ حساب سے؟ صرف جی یہ بالکل ایک ایک لیسن کر کے ہی آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا. چونکہ ابھی تک ہم نے ایڈمیشنز کھولے ہوئے تھے اس لیے آپ کے پاس کوئز اویلیبل نہیں تھے. جی الحمدللہ اب ایڈمیشنز کلوز ہیں. آپ ایک ایک کر کے جیسے جیسے کوئز اناؤنس کیا جائے گا آپ کے واٹس ایپ گروپ میں نوٹیفیکیشن آ جائے گی، آپ اپنے کوئزز اٹیمپٹ کر سکیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے الحمدللہ، شکریہ. جی ملیحہ آپ بات کیجئے. جی میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے صرف ایک ہی اٹینڈنس لگائی ہے لاسٹ کلاس کی، کیونکہ اناؤنسمنٹ پچھلی مرتبہ ہی ہوئی تھی. اس سے پہلے والی اٹینڈنس کا کیا بنے گا؟ جی اس سے پہلی والی اٹینڈنس ہم کاؤنٹ نہیں کر رہے کورس میں کیونکہ وہ اوپن فار آل تھی. تو آپ کی ابھی تک ایک ہی اٹینڈنس لگانی تھی آپ نے. جی ثنا آپ بات کیجئے. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کورس یہ جو کوئز آئے گا یہ ہر ویک کا آئے گا، ویکلی آئے گا؟ جی انشاءاللہ یہ کوئزز آپ کو ویکلی پرووائڈ کیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسان کرے آج کے لیسن کو. تو ہم اختتام کرتے ہیں اپنی کلاس کا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.